اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تمام ملت اسلامیہ اور تمام انسان حضرات کے جن کا ضمیر زندہ ہے ان سب کی خدمت میں یہ پیغام قرآنی ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور خود چیلنج کر رہا ہے کہ نازل کرنے والے ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اس میں نہ اوپر سے نہ نیچے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی باطل اس کے اندر دخل نہیں دے سکتا، وارد ہو نہیں سکتا۔ لا ریب فیہ، ذرہ برابر بھی اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، یقینیات میں سے ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جبکہ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ پوری دنیا کے دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں مل کر اسلام کو مٹانا چاہا، مسلمانوں کو قتل و غارت کیا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلتا تو قرآن کو بدلنے میں، تحریف کرنے میں، جس طریقے سے تورات میں دخل اندازی کیا، انجیل میں، زبور میں، تمام دوسرے آسمانی کتابوں میں دخل کر کے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید معجزہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھتے جائیں گے نیا مطلب نکلتا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ افسوس ہے کہ کچھ لوگ اپنی مشہور ہونے کے لیے بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو کچھ رذیل صفت لوگ ہوتے ہیں، بدنامی سے شہرت پانا چاہتے ہیں یا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، دولت کی خاطر، دنیا کی لالچی کی خاطر انسان جو ہے خدا کے غضب کو مول لیتا ہے۔ یہ وسیم رشدی کے نام سے ملعون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے ہے۔ نہ، جو بھی توہین کرتا ہے قرآن مجید کی، اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والا، نہ وہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ انسان ہے۔ اگر انسان ہوتا تو ذرہ برابر بھی وہ توہین نہ کرتا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا اب جو کچھ اس کے اندر پائے گئے ہیں، ہم سب کا فریضہ ہے قرآن مجید کے سلسلے میں جس نے بھی توہین کیا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، انسانی فریضہ، دینی فریضہ، واجبات شرعیہ میں سے ہے کہ ہم دفاع کریں، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا قانون ہے انسانوں کے لیے۔ اب یہ ملعون جا کر قرآن کے اندر جو ہے آتنوادی آیات پائی جاتے ہیں۔ کہاں پائی جاتے ہیں؟ اسلام کا نام ہی تسلیم یعنی امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ لانے والا قرآن جس کے قلب پر نازل ہوا ہے وہ امین ہے، با اخلاق ہے، کائنات پر بھاری ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی شکل میں اللہ نے انہیں آیت نازل کیا ہے کہ تم عظیم اخلاق کے پیکر ہو۔ اب جہاں جہاں بھی جو بھی ہر زمانے میں کوئی سلمان رشدی کی شکل میں، کوئی تسلیمہ نسرین کی شکل میں، کوئی وسیم رشدی کی شکل میں، ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ ناپاک وحشی جانور کی شکل میں آتے ہیں، دیکھنے میں انسان ہیں لیکن ان کی فکر شیطنت ہے۔ لہٰذا ہم سب کا، مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ ایسا بات نہیں ہے کہ صرف مسئلہ جو شیعہ سے سنی سے ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ قرآن مجید 1400 سال سے لے کر آج تک وہی کتاب، وہی آیات، وہی زیر و زبر، وہی پیش، وہی نصب و جر، ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام دنیا بھر میں ایک ہی کتاب پائی جاتی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگ آتے ہیں چند سکوں کی خاطر، زر و زور و تصویر کی خاطر دھوکے میں آ جاتے ہیں، یا کسی کے ڈر میں آ جاتے ہیں، یا پیسے کی خاطر لالچی میں آ جاتے ہیں، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ بس اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک، ہم وظیفہ یہ ہے کہ ہم آئیں گے، قرآن کی
کی حفاظت کے لیے، قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ قرآن قانون الہی ہے۔ اب جو قانون الہی انسانوں کے لیے آیا ہے، اب اس کو لے جا کر دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے قانون وہاں پر جا کے شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے قانون میں عیب ہے، نقص ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے شرمی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے دور ہے۔ ہاں بس اتنا تو ہمارا اعتقاد ہے، انشاءاللہ ہمارے مرجع کرام اپنا فتویٰ جاری کریں گے۔ یہ تو مسلمات میں سے جو بھی قرآن مجید کی توہین کرے گا وہ مرتد ہوگا، اس کا جینا، زمین پہ رہنا بلکہ حرام ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ اس کو کیفر تک پہنچانا ہے۔ لیکن چونکہ ہم حکومت ہندوستان سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ایسے بے لگام وحشی جانوروں کی شکل میں رہنے والے انسانوں کو قید میں رکھ کر ان کو سزا دے کر اس طریقے سے کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہمارے ملک میں اتحاد، پیار، محبت باقی رہ جائے، ورنہ قرآن مجید کو جس نے نازل کیا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے وحشی لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ مولانا امیر قائم عباس، امام جماعت، مسجد القائم، بنگلور، انڈیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال جو وسیم رضوی کے حوالے سے پیش آئی ہے، جس کے اوپر پوری دنیا میں مسلم علماء، دانشوروں اور عوام نے اپنا ریئیکشن دیا ہے، در حقیقت اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے۔ وسیم رضوی ایک اعلی کار ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ اسے جو فیڈ کیا گیا وہ بول رہا ہے، اس بدتمیز بچے کی طرح سے ہے کہ جس کی گالی سننے والا اسے 2 تھپڑ مار دیتا ہے کہ یہ کیوں گالی دے رہا ہے، جبکہ اسے توجہ اس پر دینا چاہیے کہ اس کو گالی سکھائی کس نے ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو بک رہا ہے سکھایا کس نے ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جس نے سکھایا اور جو سکھاتا جا رہا ہے وہ یہ بولتا جا رہا ہے اور بولتا جائے گا، یہ یہیں پر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پر میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ اس کا جواب اہل تشیع کو دینا چاہیے، اور وہ اہل شیعہ علماء، دانشور اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اس سازش کا لب لباب یہ ہے کہ 2 ہاتھ آپس میں ٹکرائیں، 2 بھائی ایک دوسرے سے لڑیں۔ جب یہ لڑیں گے تو جو ان کے پیچھے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اس کا فائدہ انہیں الیکشن میں ہوگا، انہیں سماج میں ہوگا، اور اس سے وہ مضبوط ہوں گے۔ اس کے پیچھے کوئی مذہبی اینگل کار فرما نہیں ہے۔ وسیم رضوی سے اگر 26 آیتوں کو پوچھ لیں کہ وہ کون سی 26 آیتیں ہیں جن کے اوپر آبجیکشن ہے، وہ 26 آیتیں اگر یاد کر کے وہ سنا دیں تو معجزہ ہے، ان کی معجزہ ہوگا کہ وہ 26 آیتیں یاد کر کے سنا دیں۔ جو نہ نماز پڑھتا ہو، جو نہ روزہ رکھتا ہو، اسے قرآن کا اتنا علم ہو گیا کہ 26 آیتیں اس میں داخل کی گئیں۔ قرآن وہ چیز ہے جس میں نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کچھ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے 1400 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا آج تک اس میں کوئی نہ اضافہ کر سکتا، نہ اس میں سے کوئی کچھ نکال سکتا۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور حفاظت قرآن کس ذریعے سے اور کس پروسیس کے ذریعے ہوتی رہی ہے، اس کی تکنیک کیا ہے الہی، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ حفاظت قرآن کس انداز میں رہی ہے، تو ایک وسیم رضوی کے پٹیشن سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ہاں، ہمارا ریئیکٹ ہونا یہ ہماری بیداری کا ثبوت ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان آقاؤں کو بتانا چاہتے ہیں جو وسیم رضوی کے پیچھے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فرزندان توحید کو مجھ ناچیز کا سلام اور آداب۔ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر بدنام زمانہ وسیم رضوی کی قرآن پاک کی بنسبت گستاخی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مسلسل گشت کر رہی ہے، کہ جس میں اس ملعون نے قرآن مجید سے
26 आयात को हस्फ करने का मुतालबा हुकूमत से हिंद से किया है। उसके इस बयान ने तमाम फर्जंदान तौहीद के अक़ीदे को मजरूह किया है कि जिसके बायस मिल्लत इस्लाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। याद रखिए, कुरान मजीद वही इलाही है और अल्लाह का पैगाम है, और इस पर ईमान और अक़ीदा मुसल्लमात दीन है, और जो कोई भी इसमें तहरीफ का कायल होगा उसके मुर्तद होने में कोई शक बाकी नहीं है। चुनांचे इसने जसारत की और 26 आयात को हस्फ करने का मुतालबा किया। इसके इस अमल और इक़दाम ने यह साबित कर दिया कि ये मुर्तद हो गया है, इसका दीन और ईमान से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम उलमा तशय्यो का ये अक़ीदा है कि कुरान हर किस्म की तहरीफ से महफूज और मसून है। वही 30 पारे हैं और वही 114 सूरे हैं। वसीम रिजवी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मैं तमाम आलम इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि किसी शख्स के शख्सी नज़रिए को किसी कौम का नज़रिया और अक़ीदा तसव्वुर करके सुफ़ूफ़े मुस्लिमीन को मुंतशिर न किया जाए और ना ही इख्तिलाफ़ात को हवा दी जाए। वसीम रिजवी न किसी कौम का ज़िम्मेदार है और ना ही किसी कौम का नुमाइंदा है, बल्कि ये इस्लाम दुश्मन अनासिर का आलाकार और एजेंट है, और ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई दीन है और ना कोई मज़हब, बल्कि रियासत तलबी, हुब्बे जा, हुब्बे मकाम व मनसब ही इसका दीन और इसका ईमान है। और वो अपने इस मकाम और मनसब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक जा सकता है, उसका सबूत उसने अपने इस क्लिप के ज़रिए से बता ही दिया है कि वो अपने इस मकाम, फ़र्ज़ी मकाम और मनसब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा तमाम फ़र्जंदान तौहीद से गुजारिश है कि कुरान मजीद के जो हमारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन और मंशूर हयात है, उसकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए इस मलऊन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने में एक दूसरे का ताउन करें। आखिर में मैं तमाम आलम इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया की जानिब से वसीम रिजवी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ए वसीम रिजवी, तूने 26 आयात हस्फ करने की अपील की है। 26 आयात तो बहुत ज़्यादा हैं, किसी पे इतनी जुर्रत और मजाल नहीं है कि कलाम पाक से एक नुक्ता या एक ज़ेर या ज़बर को हस्फ कर सकें। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने इसे नाजिल फरमाया है और खुदावंद मन्नान ही इसका मुहाफिज है। चुनांचे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। जैसा कि आप हज़रात मुसलसल देख रहे हैं कि वसीम रिजवी ने यह दावा किया कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो वायलेंस की तरफ दावत देती हैं और टेररिस्ट की दावत देती हैं, और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये शिकवा अपना जो है दर्ज किया है। लेकिन पहला सवाल हमारा ये है कि जिसने कुरान को समझा या जिसने दावा किया है जाके, ख़ुद तुम हो क्या कि भाई आप किसी इस्लामिक स्टडीज़ में स्कॉलर हैं या डिग्री आपने हासिल किया है या पीएचडी आपने की है, यानी आप कुछ नहीं जानते इस्लामिक स्टडीज़ में, ना कोई सनद आपके पास है नहीं है, तो आपने समझा क्या कुरान कब नाजिल हुआ, कैसे जमा हुआ? जैसे वो दावा करते हैं कि रसूल के ज़माने में जमा नहीं हुआ, इन्ना अलैना जमअहू,
جمع ہو، یعنی خود خدا کہتا ہے کہ اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن پہ اشکال کرنے سے پہلے کچھ تو آپ کے ایک اسٹڈی ہونی چاہیے، کچھ تو آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہے، کچھ نہیں جانتے آپ، اور آپ نے جو ہے مطلب اس نے جو ہے اٹھا کے قرآن پہ سیدھے انگلی اٹھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بے حیثیت نمائندہ آیت اللہ یعقوبی جملتاً و تفصیلاً اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دعویٰ کیا ہے اس میں کوئی بھی شیعہ اس بات کا موافق نہیں ہے، نہ علماء نہ عام افراد۔ یہ ایک انڈیویژل، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اپنا فردی اور پرسنل اپنی تھنکنگ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ ائمہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ لوگ آئے اور آ کے بعض لوگوں نے پیش کیا کہ یہ آیت اس آیت کے ضد میں ہے، یہ آیت اس آیت کے خلاف بات کر رہی ہے، تو امام نے کہا کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم نے آیتوں پہ انگلی اٹھا دی، یہ نہیں انگلی اپنے آپ پہ کیوں نہیں انگلی اٹھائی کہ میرے سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ دو قرآن اٹھا کے دیکھیں، دو قرآن کے ترجموں میں کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ مفسر کچھ کہہ رہا ہے، وہ مفسر کچھ کہہ رہا ہے، تو اختلافات جو ہے ترجموں میں بھی ہے، تفسیرات میں بھی ہے، لیکن خود آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والوں میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، اور کئی سارے معنی جو ہیں، کیونکہ عربی وسیع زبان ہے، اس میں کئی سارے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن خدا کے آیتوں میں کوئی بھی اوپر سے نیچے بسم اللہ سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیتیں ہیں وہ وہی آیتیں ہیں، اسی کو ہم شیعان حیدر کرار مانتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ دوسرا، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، اور خاص طور سے بعثت کے ایام میں اس طرح کے دعوے کرنا قرآن کو لے کر، جب قرآن نازل ہونے والے دن جو ہے قرآن کے خلاف فیصلے بتائے جا رہے ہیں، اور کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن پہ زیادہ فوکس دیا جاتا ہے، تو اب یہ قرآن کو لے کے جو ہے شک و شبہ عام لوگوں کے درمیان پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا مین بات یہ نہیں ہے کہ تم نے قرآن کو ذریعہ بنایا، سوال یہ نہیں ہے کہ تم نے قرآن کو ذریعہ بنایا، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تمہارا مقصد کیا ہے، جو تم نے آواز اٹھائی ہے، جو تم نے سوال اٹھایا، اس سوال کے پیچھے ہوئے مقصد کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب جمع ہو جاؤ۔ مقصد اگر تفرقہ ہے، کسی بھی جنگ کی جیت جو ہے دشمن کے مقصد کو ناکام بنانے میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر ان کا مقصد تفرقہ ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور سے ان حالات کے بعد، کہ ہم اور بھی قریب ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے جس کے آیتوں کے اوپر حرف اٹھا کے یہ لوگ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسی قرآن کو سہارا بنا کر ہمیں چاہیے کہ اور بھی ایک دوسرے سے قریب ہوتے جائیں۔ اسی رسول کے ذریعے سے جس کو ساری دنیا بدنام کرنے کی کوشش کریں، اسی رسول کو ذریعہ بنائیں اور بھی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ان حالات میں ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم جتنا ہو سکتا ہے امت اسلامیہ، اگر وہ دو گروپ مسلمان کے دو اہم گروپوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دو گروپ جو ہے ماہ رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بھی قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اور بھی قریب ہونے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں، اب رہی بات 26 آیتوں کی، کہ بھئی ایک تو تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسرا قرآن کی کسی بھی آیت میں ٹیررسٹ کی طرف کوئی دعوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہمیشہ دعوت جو ہے ٹیررسٹ کے خلاف رہی ہے۔ تمہارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ کسی بھی قانون میں، کسی بھی حکومت کے قانون میں اگر یہ کہا جائے کہ فلاں مجرم کو عمر قید دینی چاہیے، یا فلاں مجرم کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے، یا آپ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3rd ڈگری کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، یہ جو قوانین ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے آتنکوادی کی دعوت دے رہی ہے یا وائلنس کی دعوت دے رہی ہے؟ تو قرآن دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اخلاقیات اس میں ذکر ہیں، ایک قوانین ذکر ہیں۔ قوانین میں اسی کے لیے سزا کا ذکر ہے جو جرم کر رہا ہے، جو غلطی کر رہا ہے، اس کے لیے اگر سزا ذکر ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے وائلنس کا نام دینا، یہ دینا، تو بہرحال یہ خود تمہارا بتا رہا ہے کہ تم نے قرآن کے قاف سے بھی واقف نہیں ہو اور قرآن پہ حرف اٹھانے چلے آئے ہو۔ تو لہٰذا ہم جملتاً و تفصیلاً اس بات کو اور ان کے جو وسیم رضوی کے تمام باتوں کو کنڈم کرتے ہیں، اور قرآن کو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔